نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج حدیث نمبر 830 اور باب نمبر 36 باب ہے باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حج کا بیان۔ اور اس باب کے نیچے وہ حدیث لائی گئی ہے جس کو حدیث جابر کہتے ہیں، یعنی کہ وہ حدیث جسے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، اور اس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج سے ہے۔ تو یہ پوری حدیث جناب جابر نے بیان کی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کا نقشہ کھینچا ہے اور ہمارے سامنے رکھا ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، اس میں بہت زیادہ دلچسپی لی ہے۔ اس حدیث پہ مستقل طور پہ کتب بھی لکھی گئی ہیں، اور آخری وقت میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے لیے ایک کتابچے کو مخصوص کیا ہے۔ چونکہ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی آئی ہے، تو کسی کتاب میں کچھ تفصیلات رہ گئیں تو وہ تفصیلات دوسری کتاب میں ہیں، کچھ تیسری کتاب میں ہیں، کچھ چوتھی میں ہیں۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے تمام کتب احادیث سے اس حدیث کو لے کر اس انداز سے ترتیب دیا ہے کہ ایک واقعہ بن جائے، ایک ترتیب سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے انہوں نے۔ اور علماء کرام نے اس حدیث سے کئی ایک احکام اخذ کیے ہیں۔ وہ احکام جو اس حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں ان کی تعداد کئی علماء کرام نے 150 بیان کی ہے، جبکہ مزید غور و فکر کیا جائے تو اس کے علاوہ احکام بھی اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 830 میم۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہیں۔ اور اس حدیث کو کون سے امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے؟ امام مسلم نے۔ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ قال، روایت ہے جعفر بن محمد سے۔ یہ جعفر بن محمد کون ہیں؟ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی کہ جناب علی کے بیٹے کون ہیں؟ حسین، مشہور و معروف صحابی جن سے جناب علی کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی امت کو بڑا پیار ہے۔ حسن اور حسین دو بھائی ہیں، تو ان میں سے جو حسین ہیں ان کے بیٹے کا نام ہے علی۔ علی کون ہیں؟ جو زین العابدین کے لقب سے معروف ہیں، اور یہ وہی ہیں جو کربلا کی لڑائی میں موجود تھے لیکن بیمار تھے، اس لیے انہیں کچھ نہیں کہا گیا اور یہ زندہ سلامت رہے۔ اور جب جناب حسین کے گھر والوں کو زین العابدین کے ساتھ
دمشق لے جایا گیا تو یزید نے ان لوگوں کی بڑی عزت کی، بڑا اکرام کیا اور بڑی محبت کے ساتھ پیش آیا، اور پھر اس نے ان لوگوں کو بڑی عزت کے ساتھ مدینہ بھیجا، اور زین العابدین سے خاص تعلق رکھا یزید نے، اور ان سے کہا کہ جب بھی کبھی میری خدمت کی، میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اور یہ علی جو ہیں، علی زین العابدین جو حسین کے بیٹے ہیں، یہ اپنی عبادت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے بڑے مشہور ہیں۔ اور پھر اس علی یعنی کہ زین العابدین کے بیٹے ہیں محمد، اور یہ محمد وہی ہیں جو امام باقر کے نام سے معروف ہیں، اور محمد کے پھر بیٹے ہیں جعفر، اور یہ جعفر وہی ہیں جو صادق کے نام سے معروف ہیں، کہا جاتا ہے امام جعفر صادق، اور ادھر کہا جاتا ہے امام محمد باقر۔ تو یہ سب لوگ کون ہیں؟ آل بیت میں سے، اور امام مسلم ان کی حدیث لے کر آئے ہیں، امام ابو داؤد ان کی حدیث لے کر آئے ہیں، امام ابن ماجہ ان کی حدیث لے کر آئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ائمہ سنت، ائمہ حدیث تمام صحابہ کرام سے ایک معاملہ کرتے ہیں، ان کو حدیث چاہیے ہوتی ہے جس سے بھی مل جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آل بیت کو نظر انداز کرتے ہوں، بلکہ تمام کے تمام ائمہ سنت، ائمہ حدیث آل بیت سے شدید محبت کرنے والے ہیں، اور ان کی نگاہوں میں اس لحاظ سے ائمہ آل بیت اور دیگر صحابہ کرام میں کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ بھی صحابہ کرام ہیں، وہ بھی صحابہ کرام ہیں، ان کی بھی حدیث لینی ہے، ان کی بھی لینی ہے۔ بلکہ کئی علماء کرام نے لکھا ہے، اور خوب لکھا ہے، کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آل بیت میں سے وہ لوگ جو جناب علی کی اولاد میں سے ہیں ان کی احادیث کچھ کم ہیں، تو وہ یہ دیکھ لے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی احادیث کتنی ہیں، وہ بھی آپ کو کتب حدیث میں کم ملیں گی، جناب عمر کی حدیث بھی کم ملیں گی، جناب عثمان کی حدیث بھی کم ملیں گی، بلکہ ان تینوں کے مقابلے میں شاید جناب علی کی حدیث زیادہ ملیں گی۔ تو جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جعفر پھر کون ہوئے؟ یعنی کہ وہ جو صادق کے نام سے معروف ہیں، امام جعفر صادق، وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ امام اپنے والد سے، اور والد کون ہیں؟ امام محمد الباقر۔ قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ باقر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو جعفر اپنے والد سے لے رہے ہیں، اور وہ امام باقر ہیں، اور امام باقر اس حدیث کو جناب جابر بن عبداللہ صحابی سے روایت کریں گے۔ میں نے جعفر کے ساتھ امام کا لفظ بولا ہے، صادق اور محمد کے ساتھ، محمد الباقر کے ساتھ بھی امام کا لفظ بولا ہے۔ ہم ان ائمہ آل بیت کو امام سمجھتے ہیں، جناب علی بھی امام ہیں ہمارے لیے، جناب حسین بھی امام ہیں، اور علی زین العابدین بھی امام ہیں، اور محمد الباقر بھی امام ہیں، جعفر صادق بھی امام ہیں۔ لیکن ہم امام سے یہاں مراد کیا لیتے ہیں؟ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقام و مرتبہ علم میں، عبادت میں، فقہ میں، تفسیر میں بہت ہی بلند و بالا ہے۔ یہاں پہ امام سے مراد ہم خلیفہ نہیں لیتے، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو امام کا لفظ استعمال کرتے ہوئے امام کے لفظ سے مراد خلیفہ لیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ابو بکر صدیق کے اوپر امام کا لفظ نہیں بولیں گے، جناب عمر کے اوپر امام کا لفظ نہیں بولیں گے، جناب عثمان کے اوپر امام کا لفظ نہیں بولیں گے، کیونکہ وہ ان تینوں کو خلیفہ برحق نہیں سمجھتے بلکہ ظالم سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کے حقدار صرف جناب علی اور ان کی اولاد ہے، اور ابو بکر کا خلافت کی ذمہ داری سنبھالنا ظلم تھا، جناب عمر کا خلیفہ بننا ظلم تھا، اور جناب عثمان کا خلیفہ بننا ظلم تھا، اور جناب علی اور ان کی اولاد جو ہیں ان کا خلیفہ بننا بالکل ٹھیک تھا۔ تو اگر اس معنی میں کوئی امام کا لفظ استعمال کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ ان کے اوپر امام کا لفظ استعمال کر کے دوسروں کو ظالم کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ امام سے مراد لیتے ہیں علم میں، تفسیر میں، فقہ میں، حدیث میں بلند و بالا مقام و مرتبہ، تو یقیناً یہ سب ہمارے امام ہیں، اور ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں۔
تو قالا کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہ امام محمد الباقر کہتے ہیں. یہ کسی بھائی کی آواز آ رہی ہے، کسی نے شاید آواز کھول رکھی ہے، وہ آواز بند کر لیں اپنی. تو وہ کہتے ہیں دخلنا علی جابر بن عبداللہ، ہم داخل ہوئے جناب جابر بن عبداللہ کے پاس، یعنی کہ ان کے پاس ہم گئے. اس کا مطلب ہے امام باقر گئے ہیں تو ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم گئے جابر بن عبداللہ الانصاری المدنی کے پاس. فسأل عن القوم، تو جناب جابر نے سوال کیا عن القوم، ان لوگوں کے بارے میں. کن لوگوں کے بارے میں؟ جو آئے ہوئے ہیں. یعنی کہ سوال کیا بھی آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، کون لوگ ہو تم. اور یہ یاد رہے کہ جب یہ ملاقات ہو رہی ہے تب جناب جابر نابینا ہو چکے ہیں. ویسے تو وہ بینا تھے لیکن عمر بہت زیادہ ہے، آخری عمر میں کیا ہو چکے تھے؟ نابینا ہو چکے تھے. تو فسأل، جناب جابر نے سوال کیا عن القومی، ان لوگوں کے بارے میں جو آئے تھے. حتی انتہا الیہ، یہاں تک کہ وہ مجھ تک پہنچ گئے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام محمد الباقر کہہ رہے ہیں کہ سوال کرتے کرتے، ہر ایک کا تعارف کرتے کرتے وہ مجھ تک پہنچ گئے. ہر ایک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بھی آپ کون ہیں. اس کے بعد آگے کون بیٹھا ہے، آپ بیٹا کون ہیں، آپ کے والد کا نام کیا، آپ کا قبیلہ کیا ہے، تعارف کیا ہے. تو کہتے ہیں حتیٰ کہ وہ مجھ تک پہنچ گئے. فقلت، تو میں نے کہا انا محمد بن علی بن حسین، کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں. فأہوى بیدہ الی رأسی، جناب محمد الباقر کہتے ہیں کہ جناب جابر نے اپنا ہاتھ میرے سر کی طرف بڑھایا، یعنی کہ میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، پیار کیا. فنازع ذری الاعلی، اور پھر انہوں نے میرا اوپر والا بٹن کھولا، میری قمیض کا اوپر والا بٹن کھولا. ثم نازع ذری الاسفل، پھر میرا نیچے والا بٹن کھولا، کھولنے والے خود جناب جابر نبینا. ثم وضع کفہ بین ثدیی، پھر انہوں نے اپنی ہتھیلی رکھی میری دونوں چھاتیوں کے درمیان، میرے دو پستانوں کے درمیان، یعنی کہ میری چھاتی پہ اپنی ہتھیلی رکھی. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شاب، اور میں ان دنوں نوجوان لڑکا تھا. جناب جابر نے ایسا کیوں کیا؟ محبت میں، کہ جب پتہ چلا کہ یہ جناب علی کی اولاد میں سے ہیں، حسین کی اولاد میں سے ہیں، زین العابدین کے بیٹے ہیں، تو جناب جابر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام آل بیت سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے. یعنی کہ اب ایک تو یہ ہے کہ جناب جابر پیار کریں جناب علی سے، ٹھیک ہے، وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، یا پیار کریں جناب حسین سے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی. یہ جناب حسین کے پوتے ہیں، عمر میں جناب جابر سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن چونکہ آل بیت میں سے ہیں تو جناب جابر دیکھیے کیسے محبت کرتے ہیں. یہی ہم لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام آل بیت میں سے ہوں یا آل بیت میں سے نہ ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے تھے. اور یہ قرآن نے بتا دیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھی غیروں پہ سخت، کافروں پہ سخت، آپس میں بہت ہی محبت کرنے والے، رحم کرنے والے، ترس کھانے والے. ہاں بطور بشر کبھی کوئی غلط فہمی ہو گئی سو ہو گئی، لیکن عام کیا تھا کہ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ محرم کے مہینے میں مسلمان ممالک میں، خصوصاً اردو سپیکنگ ممالک میں، کئی لوگ یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام آل بیت کے خون کے پیاسے ہوں اور ان کے دشمن ہوں، جبکہ حقائق بالکل اس کے خلاف ہیں. ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے رشتہ لینے والے، دینے والے. اب دیکھیے آپ کہ جناب عمر نے جناب علی کی صاحبزادی کا رشتہ لیا، کیا ان کے لیے لڑکیاں کم تھیں؟ وجہ بھی بتائی تھی
کہ چاہتا ہوں آل بیت سے میری ایک نسبت قائم ہو جائے. اور آگے چل کر اسی حدیث میں ہم پڑھیں گے، تذکرہ آئے گا جناب اسماء بنت امیس کا. یہ کون تھیں؟ جناب جعفر کی بیوی، یعنی کہ جناب علی کی کیا لگتی تھی؟ بابی. جب جناب جعفر تیار شہید ہوئے ہیں تو شادی کس نے کی ہے؟ ابو بکر صدیق نے. اگر ایک دوسرے کے دشمن تھے تو کیوں جناب اسماء بنت امیس نے کیوں نہ کہا کہ میں آل بیت کے دشمنوں سے شادی کیوں کروں؟ یا جناب علی نے کیوں رشتہ ادھر جانے دیا؟ اپنی بابی کا خود نکاح کر لیتے. جی ہاں. تو یہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر جب وہ فوت ہو گئے ہیں جناب ابو بکر صدیق، اب اسماء بنت امیس کس کی وائف ہیں؟ ابو بکر صدیق کی وائف تھیں، یعنی کہ ان کی بیوہ ہیں. اب جناب علی اگر ابو بکر صدیق کے دشمن ہوتے تو کہتے میں ابو بکر صدیق کی چھوڑی ہوئی وائف سے نکاح کیوں کروں؟ اس کے بعد کس نے نکاح کیا ان سے؟ جناب علی نے کیا ہے. آپ اندازہ کیجئے یہاں سے. اور پھر جناب علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر کے نام پہ رکھے ہیں. جناب حسن نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر کے نام پہ رکھے ہیں. جناب حسین نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر کے نام پہ رکھے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے آپس میں شدید پیار و محبت کا. تو یہاں پہ دیکھیے اب جناب یعنی کہ جابر جو ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، امام محمد باقر کہتے ہیں الی راسی، میرے سر کی طرف. فنازع، تو انہوں نے کھولا زر الاعلی، میرا اوپر والا بٹن، اور پھر کھولا میرا نیچے والا بٹن تاکہ ان کا ہاتھ آسانی سے اندر داخل ہو سکے. تو پھر انہوں نے اپنی ہتھیلی رکھی بین ثدییہ، میری چھاتی پہ، میرے دونوں پستانوں کے درمیان. وانا یومئذ غلام شاب، اور میں ان دنوں نوجوان لڑکا تھا. فقال، تو انہوں نے کہا، مزید پیار دیکھیے، کہا مرحبا بک یا ابن اخی، میرے بھتیجے تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہارا ویلکم کرتا ہوں. دیکھیے آپ، یعنی کہ یہاں پہ سب کو مخاطب نہیں کر رہے، صرف جناب محمد الباقر کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں مرحبا بک یا ابن اخی، میرے بھتیجے تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں. سل عما شئت، جو سوال کرنا چاہو کرو، یعنی کہ میں اپنے علم کے مطابق تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، یعنی کہ شرماؤ نہیں، تمہیں جواب دیتے ہوئے، تمہارے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. سل، سوال کرو، عما شئت، جس چیز کے بارے میں چاہو. کہتے ہیں فسألتہ وہو اعمی، میں نے ان سے سوال کیا جب کہ وہ نابینا تھے. وحضر وقت الصلاۃ، اور نماز کا وقت داخل ہو گیا، نماز کا وقت حاضر ہو گیا، کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا، نماز کا وقت داخل ہو گیا. یعنی کہ میں نے سوال کیا. اب یہاں پہ وضاحت نہیں کیا سوال کیا، آگے چل کے وضاحت آئے گی. نبی علیہ السلام کے حج کے بارے میں سوال کیا، لیکن ادھر سوال کیا اور پھر ادھر نماز کا وقت ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ جواب دینا ممکن نہیں تھا، تو نماز کے بعد جواب دیا. تو کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا جب کہ وہ نابینا تھے. وحضر وقت الصلاۃ، اور نماز کا وقت کیا ہو چکا تھا؟ حاضر ہو چکا تھا. اب تک جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ آپ کے پاس مہمان آئے ہیں تو ان سے پوچھیں آپ کون ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ان کو آپ ویلکم کریں، آپ کا جو مہمان آیا اس کی آپ عزت کریں. اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی کسی عالم دین کا بیٹا ہے یا آل بیت میں سے ہے اور توحید کے اوپر ہے تو اس کی مزید عزت کریں، آپ اس کا مزید احترام کریں. فقام فی نساجۃ ملتحفا بہا، اب نماز کا وقت داخل ہو گیا تو جناب جابر کھڑے ہوئے. فی نساجۃ،
ایک ایسی چادر میں، ایک ایسے کپڑے میں جس کی بنائی موٹی تھی، اور دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ان کے بناوٹ ڈبل تھی. تو فقام فی نساجۃ، جناب جابر کھڑے ہوئے ایک ایسی چادر میں جس کی بناوٹ کیا تھی؟ موٹی تھی، بنائی اس کی موٹی تھی. ملتحفاً بہا، اس میں لپٹے ہوئے تھے، یعنی کہ اس کو آپ نے اوپر ایسے لیا ہوا تھا جیسے بچوں نے لیا ہوتا ہے. کلما وضعها علی منکبہ، جب بھی وہ اس چادر کو اپنے کندھے پہ رکھتے تو رجع طرفاها الیہ، تو اس کے دونوں کنارے ان کی طرف واپس آ جاتے، من صغرها، اس چادر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے. جو چادر لی ہوئی تھی وہ بہت وسیع نہیں تھی، بہت کشادہ نہیں تھی، بلکہ کیا تھی؟ چھوٹی تھی. تو وہ اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پہ رکھتے تو وہ پھر نیچے گر جاتے چھوٹے ہونے کی وجہ سے. وَرِدَاؤُهُ إِلَىٰ جَنبِهِ، جبکہ ان کی چادر ان کے پہلو میں تھی. یعنی کہ ردا اس چادر کو کہتے ہیں جو قمیض کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. یعنی کہ اس زمانے کے لوگ عام طور پہ دو چادریں استعمال کرتے تھے، قمیض تو کسی کسی کے پاس ہوتی تھی. تو نیچے والی چادر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ازار، جو تہبند کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اور جو قمیض کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے اس کو کیا کہتے تھے؟ ردا. تو یہ کہتے ہیں محمد الباقر کہہ رہے ہیں کہ جناب جابر کی وہ چادر جو قمیض کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے وہ ان کے پہلو میں تھی، ان کے قریب پڑی ہوئی تھی. یعنی کہ اس کھلی چادر کی بجائے یہ تنگ چادر لیکن موٹی بناوٹ والی انہوں نے لے رکھی تھی. اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نماز کے دوران بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑی چادر لے لوں. کہتے ہیں کہ ورداؤ الی جنبہ، اور ان کی وہ چادر جو قمیض کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے ان کے پہلو میں تھی، علی المسجب، کھونٹی پہ تھی. کھونٹی سمجھتے ہیں؟ جس کے اوپر کپڑے ٹانگے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھونٹی. اور اس زمانے میں کھونٹی کیسے ہوتی تھی؟ یعنی کہ 3 لکڑیاں لیں اور انہیں اس انداز سے کھڑا کر دیا. 3 لکڑیاں اس انداز سے کھڑی ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ 2 اور ایک تیسری ادھر سے کر دیں آپ، تو یہ اس انداز سے 3 لکڑیاں آپس میں اوپر جا کے مل رہی ہیں. تو اس کو پھر آپ اپنے کپڑے لٹکانے کے لیے استعمال کر لیں. تو لکڑی کی ہوتی تھیں، لکڑیاں کھڑی کر دی جاتی تھیں اور ان سے کھونٹی بنا لی جاتی تھی، اس کے اوپر کپڑے لٹکا لیے جاتے تھے. تو جناب جابر کی وہ چادر جو قمیض کی جگہ استعمال ہوتی ہے ان کے پہلو میں تھی. پہلو میں کس جگہ، کہاں پہ تھی؟ علی المسجب، کھونٹی پہ تھی، ان کو اس پہ لٹک رہی تھی. فصلی بنا، تو انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ ہلکے کپڑوں میں نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر نماز کے موقع پہ زینت اختیار کر لیا کرو، یعنی کہ اچھا لباس پہن لیا کرو. اب آپ جتنے اچھے کپڑے پہنیں گے اتنا ہی بہتر ہے، لیکن ہلکا لباس پہنیں گے تو انشاءاللہ نماز آپ کی ہو جائے گی. اور اس کے بعد فصلی بنا، تو انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی. تو نماز کنہوں نے پڑھائی ہے؟ جناب جابر نے. اور جناب جابر ان دنوں میں کیا تھے؟ نابینا تھے کہ بینا تھے؟ نابینا تھے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اہم مسئلہ یہ ہے کہ کچھ علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ نبینا امامت کروائے تو یہ عمل مکروہ ہے، جائز ہے لیکن اتنا اچھا نہیں ہے. حرام تو نہیں کہتے لیکن کیا کہتے ہیں؟ مکروہ. کیوں جی؟ کہتے ہیں اس لیے کوئی نبینا ہے، پتہ نہیں اس کی طہارت کا معاملہ کیسا ہوگا،
وہ پیشاب پخانے استنجا کرنے میں احتیاط کس قدر کرتا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس لیے نبینہ امامت کروائے تو اس کی امامت کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یہ کہنا کہ مکروہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف ہے۔ کاش ان علماء کرام نے یہ لفظ استعمال نہ کیا ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مدینہ سے گئے تو جناب عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا نیب مقرر کر کے گئے۔ کہاں؟ مدینہ میں۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ وہی نمازیں پڑھاتے رہے، بلکہ اس حدیث کا شاید نمبر میں نے نوٹ کیا ہو تو آپ کو بتا دوں۔ نمبر میں نوٹ نہیں کر سکا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے بہرحال کہ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین مقرر کیا مدینہ میں، یؤم الناس وہو اعمی، وہ لوگوں کو بطور امام نماز پڑھاتے رہے جبکہ وہ نبینہ تھے۔ اور اب جناب جابر کو دیکھیے، وہ یہاں پہ امام بنے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس آخری عمر میں نبینہ تھے، نماز پڑھاتے رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ جی نبینہ آدمی جو ہے اس کی امامت مکروہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ نبینہ کی امامت کروانا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں چونکہ وہ نبینہ ہے تو نماز توجہ سے پڑھائے گا، اس کا خیال دائیں بائیں نہیں ہوگا، اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ میرے سامنے کیسی دیوار ہے، کیسا رنگ ہے، کیسی ٹائلیں ہیں، تو اس کی توجہ زیادہ ہوگی، خشوع خضوع سے پڑھائے گا۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ عقلی دلائل جو ہیں ان کی وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی جہاں پہ حدیث آ جائے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ نبینہ شخص جو ہے وہ امامت کروا سکتا ہے۔ اور سعودی عرب کے مفتی اعظم آج کل کون ہیں؟ وہ نبینہ ہیں، جو کئی سالوں سے حج کا خطبہ دیتے رہے ہیں اور حج میں میدان عرفات میں نماز پڑھاتے رہے پوری دنیا کو۔ 25 لاکھ حاجی ان کے پیچھے ہوتے تھے۔ اب ذرا ان کی صحت ڈاؤن ہوئی ہے تو اب وہ خود ان کے خطبہ نہیں دیتے، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ ان سے پہلے شیخ ابن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم تھے، ان سے پہلے شیخ محمد بن ابراہیم سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، وہ بھی نبینہ تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھی نبینہ امام، تو کہا اصل نبینہ وہ ہوتا ہے جو دل کا نبینہ ہو۔ کس کا نبینہ ہو؟ دل کا۔ قرآن کریم نے کفار کو دل کے نبینے کہا ہے کہ ان کے دل دیکھتے نہیں ہیں، حق کو نہیں پہچانتے۔ آنکھوں سے نبینہ ہونا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایک شہر میں گیا تو وہاں ایک مسجد میں جو عالم دین تھے اور خطیب تھے وہ نبینہ تھے۔ تو گفتگو کے دوران میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو صحیح منہج پہ رکھا ہے، قرآن و حدیث پہ رکھا ہے، اسی لیے آج اس مسجد میں آپ امام ہیں۔ اور میں نے کہا ہمارے جو حنفی بھائی ہیں ان کے ہاں چونکہ نبینہ آدمی کی امامت کیا ہے؟ مکروہ ہے، تو اس لیے ان کے جو نبینہ ہیں وہ بیچارے سعادت سے محروم ہیں۔ یعنی کہ ان کا نبینہ اگر جو ہمارے حنفی بھائی ہیں ان کے ہاں جو نبینہ ہوگا وہ چاہے عالم دین بن جائے، چاہے حافظ قرآن بن جائے، وہ امامت کی سعادت سے کیا رہے گا؟ محروم رہے گا۔ تو جب آپ ان کو موقع نہیں دیں گے امامت کا، تو جو نیا نبینہ بچہ ہے اس کے والدین پھر اس کو ان کے نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملنا۔ تو فصلی بنا، تو کیا کہہ رہے امام محمد باقر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ فقلت، تو میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد باقر کہہ رہے ہیں، یعنی اب نماز ختم ہو گئی ہے نا، اب کہا میں نے اخبرنی عن حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں۔ فقال بیدہ فعقد تسعا۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے امام محمد الباقر نبی علیہ السلام کے حج کا طریقہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جناب جابر سے، صحابی رسول سے۔ اس کا مطلب انہیں صحابہ کرام پہ کیا ہے؟ اعتماد ہے، بھروسہ ہے، ان سے علم لیتے ہیں، احادیث لیتے ہیں۔
ایک تو یہ پتہ چلا کہ آل بیت کو صحابہ کرام پہ اعتماد ہے، وہ انہیں مرتد نہیں سمجھتے تھے، منافق نہیں سمجھتے تھے، نیک سمجھتے تھے، اپنا بزرگ جانتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان سے علم لیتے تھے، علم لینے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے تھے۔ اور دوسری جانب یہ بھی پتہ چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ آل بیت میں سے جن کو 12 امام کہا جاتا ہے وہ عالم الغیب ہیں یا ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور ان کا علم اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو امام محمد الباقر کو جناب جابر کے پاس آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہیں، البتہ غیب کی اتنی باتیں ان کو معلوم ہوتی تھی جتنی اللہ بتا دیتے تھے، لیکن عالم الغیب کہنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دوسرے لوگ عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فقال بیدہ، امام محمد الباقر کہتے ہیں فقال بیدہ، جناب جابر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، اشارہ کر کے فعقد 9، انہوں نے 9 کی گرہ بنائی، یعنی کہ اپنی انگلیاں اس انداز سے انہوں نے کر لی اور اپنے ہاتھ کو اس انداز سے کر لیا کہ کیا لگے 9 لگے، جس سے پیغام کس کا ملے 9 کا۔ اور کیا کہا 9 کر کے؟ فقال، اور کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکث 9 سنین لم یحج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 سال رکے رہے، آپ نے حج نہیں کیا۔ کیا مطلب 9 سال؟ کون سے 9 سال؟ یعنی کہ مکہ سے مدینہ جب آپ شفٹ ہوئے، مکہ سے مدینہ کی جانب جب آپ نے ہجرت کر لی تو 9 سال آپ نے حج نہیں کیا۔ ثم اذن فی الناس فی العاشرہ، پھر آپ نے 10ویں سال لوگوں میں حج کا اعلان کر دیا۔ اذن اعلان کر دیا، آپ نے اعلان کر دیا فی الناس لوگوں میں، فی العاشرہ کس سال؟ 10ویں سال، یعنی کہ اعلان کر دیا بھی میں حج کے لیے نکل رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ چلنا ہے چلے۔ اعلان کیا کیا؟ یہ الفاظ خود آگے اعلان کر دیا لوگوں میں فی العاشرہ 10ویں سال میں، کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں، حج کے لیے نکلنے والے ہیں۔ فقدم المدینۃ بشر کثیر، جناب جابر کہتے ہیں مدینہ میں بہت سے لوگ آئے، کس لیے؟ حج کے لیے، کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے مدینہ میں، مدینہ کے اطراف سے، مدینہ کے دائیں بائیں سے، مدینہ کے مضافات سے بڑی دنیا پہنچ گئی۔ کلہم یلتمس ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب یلتمسو، اس بات کو طلب کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کریں، آپ کی پیروی کریں۔ ان کے سب کس چیز کی تلاش میں تھے؟ کہ وہ اللہ کے رسول کی کیا کریں؟ اقتداء کریں، آپ کی پیروی کریں، یعنی کہ آپ کے ساتھ حج کریں، آپ کو دیکھ دیکھ کر۔ تو سب کے سب چاہتے تھے ان یأتم برسول اللہ، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کریں، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، اور آپ کے عمل جیسا عمل کریں، کس میں؟ حج وغیرہ میں۔ فَخَرَجْنَا مَعَهُ، جناب جابر کہتے ہم آپ کے ساتھ نکلے۔ کہاں سے نکلے؟ مدینہ سے، مدینہ سے۔ اور کب نکلے تھے؟ تقریباً یعنی کہ 26 ذی القعدہ کو۔ تو ہم آپ کے ساتھ نکلے حتی اتینا ذی الحلیفہ، یہاں تک کہ ہم آ گئے میقات ذی الحلیفہ پہ۔ یہ میقات مدینہ والوں کا میقات جو مدینہ کے بہت قریب تھا، اب تو مدینہ کا حصہ بن چکا ہے۔ فولدت اسماء بنت امیس محمد بن ابی بکر، تو اسماء بنت امیس نے محمد بن ابو بکر کو جنم دیا۔ تو یہ ہیں اسماء بنت امیس، جن کے بارے میں نے کیا کہا تھا؟ یہ پہلے نمبر پہ کن کی وائف تھی؟ حضرت جعفر طیار کی، جناب علی کے بھائی جعفر بن ابو طالب کی۔ وہ جب شہید ہو گئے تو ان سے شادی کس نے کی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
اور اسما سے پیدا ہوا ہے جناب ابو بکر کا بیٹا کون؟ محمد بن ابو بکر. تو یہ محمد بن ابو بکر کب پیدا ہوئے ہیں پھر؟ یعنی کہ نبی علیہ السلام کے فوت ہونے سے تقریباً آپ کہہ لیں 100 دن پہلے، 110 دن پہلے، کیونکہ آپ نے حج کب کیا ہے؟ سن 10 ہجری میں. اور حج کے کتنے دن بعد فوت ہو گئے ہیں آپ؟ تقریباً 90-100 دن آپ کہہ لیں. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ 120 دن کے تھے، 130 دن کے تھے، اتنے تھے. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ محمد بن ابو بکر صحابی نہیں ہیں، صحابی نہیں ہیں. کیونکہ محمد بن ابو بکر کا نام آتا ہے نا حضرت عثمان کے ساتھ جو مسائل پیدا ہوئے تھے ان مسائل میں ان کا نام آتا ہے. تو کئی لوگ یوں باور کراتے ہیں کہ جیسے حضرت عثمان کے اوپر نعوذ باللہ حملہ کرنے والے صحابہ کرام بھی تھے، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا. صحابہ کرام تو ان کا دفاع کرنے والے تھے. تو اسماء بنت امیس نے جنم دیا محمد بن ابو بکر کو. فارسلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پیغام بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. پیغام کیا تھا؟ پیغام میں یہ سوال تھا کہ کیف اصنع، میں کیا کروں؟ یعنی کہ اب میں حالت نفاس میں ہوں، مجھے ولادت کا خون آ رہا ہے، اور یہ وہ خون ہے جس خون میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت جو ہے اس خون میں روزے نہیں رکھ سکتی. تو اب میرا کیا بنے گا؟ میں حج کروں نہ کروں؟ حج کروں تو میں نیت کیسے کروں؟ میرا کیا بنے گا؟ اور موطا میں وضاحت آئی ہے کہ پیغام لانے والے کون تھے؟ جناب اسما کے شوہر. وہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. قالا، تو آپ نے کہا اغتسلی، غسل کر لو. یہ غسل کون سا ہوگا؟ یہ نفاس کا غسل تو ہو نہیں سکتا. تو یہ کون سا غسل ہے؟ احرام کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حج عمرہ کرنے لگے تو سنت یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. حتیٰ کہ اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے، حالت نفاس میں ہے، تو وہ بھی غسل کر لے. حالانکہ اس غسل سے وہ پاک نہیں ہو جائے گی، لیکن احرام کا جو سنت طریقہ ہے وہ ادا ہو جائے گا. تو آپ نے کہا اغتسلی، غسل کر لو. وَاسْتَصْفِرِي بِثَوْبٍ، اور کسی کپڑے کے ساتھ لنگوٹ باندھ لو. کسی کپڑے کے ساتھ کیا باندھ لو؟ لنگوٹ باندھ لو، لنگوٹ کس لو. آج کل کی عورتیں شاید لنگوٹ نہیں جانتی ہوں گی، تو کوئی بات نہیں. آج کل پیمپرز وغیرہ آ چکے ہیں، اس قسم کی چیزیں آ چکی ہیں جو عورتیں استعمال کر سکتی ہیں. مقصد کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کپڑا لے لو جو بڑا ہو، اور اسے شرمگاہ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور دائیں بائیں 2 ٹانگوں کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ گرے نہیں. اور یہ کپڑا باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ کپڑا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ خون نہ نکلے، خون اسی کپڑے تک محدود رہے، دوسرے کپڑوں کو خراب نہ کرے، باقی جسم کو خراب نہ کرے. تو آپ نے کہا اغتسلی، غسل کر لو. وَاسْتَصْفِرِي بِثَوْبٍ، اور کسی کپڑے کے ساتھ لنگوٹ کس لو، لنگوٹ باندھ لو. وَأَحْرِمِي، اور محرم ہو جاؤ. کیا مطلب؟ یعنی کہ حج کی نیت کر لو، حج کی نیت کر لو. فصلى، تو اس سے کیا پتا چلا؟ یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جو عورت حیض کی حالت میں ہو، نفاس کی حالت میں ہو، وہ حج کی نیت کر سکتی ہے. نیت سے مراد حج میں داخل ہونے کی نیت، عمرے میں داخل ہونے کی نیت، یعنی کہ وہ اسی حالت میں حج عمرے کا آغاز کر سکتی ہے. اور وہ تلبیہ پڑھے گی، لبیک اللہم لبیک پڑھتی رہے گی، راستے میں اذکار کرتی رہے گی، اور جب مکہ میں پہنچ جائے گی تو اپنے ہوٹل میں رہے گی، اپنی رہائش میں رہے گی، اور طواف اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک کہ پاک نہیں ہو جائے گی.
جب خون حیض کا منقطع ہو جائے گا، نفاس کا منقطع ہو جائے گا، پھر کیا کرے گی؟ پھر غسل کرے گی، اور غسل کر کے مسجد عائشہ نہیں جائے گی، تنعیم نہیں جائے گی، بلکہ بیت اللہ میں آئے گی اور طواف کرے گی، کیونکہ وہ پہلے سے نیت کیے ہوئے ہے، پہلے سے وہ حالت احرام میں ہے، اور اس حالت میں وہ احرام کی پابندیوں میں ہوگی۔ تو اس کی ایک دلیل تو یہ ہے جناب اسماء کا یہ نفاس کی حالت میں حج میں داخل ہونا، اور پھر دوسری دلیل جناب عائشہ کا مکہ میں پہنچ کر حج میں داخل ہونا حالت حیض میں۔ اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، یہ بھی بتا دوں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اردو سپیکنگ جو عورتیں ہیں ان میں سے کئی ایسی ہیں جن کو جب حیض آتا ہے تو وہ احرام کھول دیتی ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں نماز ادا کی۔ کہاں نماز ادا کی؟ مسجد میں۔ مسجد یہ کون سی مسجد ہے؟ کس مسجد کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی کہ یہ اس مسجد کی بات ہو رہی ہے جو بعد میں وہاں پہ قائم ہوئی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے تب وہاں پہ مسجد نہیں تھی، لیکن مسجد بعد میں اسی جگہ قائم ہوئی، تو اس لیے جناب جابر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد میں نماز پڑھی۔ اچھا، اب سوال پیدا ہو گئی، نماز کون سی تھی؟ یہ نماز کون سی تھی، یہ سوال ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام کی 2 رکعتیں ہیں۔ کس کی 2 رکعتیں ہیں؟ احرام کی۔ اور اس موقف کو بہت سارے علماء کرام نے اپنا رکھا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ احرام کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے۔ ہاں، یہ سنت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کسی نہ کسی نماز کے بعد احرام میں داخل ہوں، حج میں داخل ہوں، عمرے میں داخل ہوں اور نیت کریں، لیکن احرام کے نام پہ اسپیشلی 2 رکعتیں ہوں، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ میقات پہ ظہر کی نماز پڑھی تھی۔ کون سی نماز پڑھی تھی؟ ظہر کی نماز پڑھی تھی، اور اس کے بعد آپ نے نیت کر لی تھی۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا صلی فی ھذا الوادی المبارک، آپ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں۔ بابرکت وادی سے مراد وادی عقیق ہے، میقات ذی الحلیفہ جو ہے وادی عقیق ہے، تو یہ بابرکت وادی ہے۔ آپ کو کہا گیا آپ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں، یہ نہیں کہا گیا احرام کی نماز پڑھیں۔ تو حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ نماز پڑھی جائے گی اس وادی کی وجہ سے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی میقات پہ ہوں تو وہاں پہ جو فرض نماز پڑھیں اس کے بعد آپ احرام باندھ لیں، اگر کوئی سنتیں پڑھی ہیں اس کے بعد احرام باندھ لیں، اگر آپ نے مسجد میں داخل ہو کے وہاں پہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کی اس کے بعد احرام باندھ لیں، یا آپ نے وضو کیا، وضو کی 2 رکعتیں ادا کی اس کے بعد احرام باندھ لیں۔ اور اگر آپ میقات ذی الحلیفہ پہ ہیں تو جو نماز آپ نے اس بابرکت وادی کی وجہ سے ادا کی ہے وہ ادا کریں اور احرام باندھ لیں۔ یہ موقف جو میں نے بتایا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ احرام کی خصوصی طور پہ 2 رکعتیں نہیں ہیں، کوئی نماز نہیں ہے، یہ موقف ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، امام ابن القیم رحمہ اللہ کا، شیخ البانی رحمہ اللہ کا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا۔ ثم رکب القصوہ، پھر آپ سوار ہوئے اپنی کون سی اونٹنی پہ؟ قصوہ اونٹنی پہ۔ آپ کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوہ۔ اس پہ آپ بیٹھے، اس پہ آپ سوار ہوئے۔ حتی اذا استوت بہ ناقتہ علی البیضاء، یہاں تک کہ جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیضاء پہ چڑھی۔ کس پہ چڑھی؟ بیضاء ایک اونچی جگہ ہے، وہاں میقات ذی الحلیفہ پہ ہی ہے یہ جگہ۔ یہاں تک کہ جب آپ کی اونٹنی آپ کو بیضاء پہ لے کر چڑھی تو نظرت الی مد بصری بین یدیہ من راکب و ماشٍ، تو میں نے دیکھا، کون کہہ رہے ہیں؟
جناب جابر، میں نے دیکھا الی مدی بصری، تا حد نگاہ، اپنی نگاہ کے آخر تک میں نے دیکھا، بین یدیہ، آپ کے سامنے، کس کے سامنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے تا حد نگاہ کون دیکھے؟ من راکب و ماشن، لوگ دیکھے، کوئی سوار ہے اور کوئی پیدل ہے، لوگ ہی لوگ تھے آپ کے آگے۔ وعن یمینہ مثل ذالک، اور میں نے آپ کی دائیں جانب بھی اسی طرح دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ لوگ ہی لوگ ہیں، کوئی پیدل ہے، کوئی سوار ہے۔ وعن یسارہ مثل ذالک، اور میں نے آپ کے بائیں جانب بھی ایسے ہی دیکھا، یعنی کہ لوگ ہی لوگ ہیں، کوئی پیدل ہے اور کوئی سوار ہے۔ ومن خلفہ مثل ذالک، اور میں نے آپ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھا، یعنی کہ لوگ ہی لوگ ہیں، کوئی سوار ہے اور کوئی پیدل ہے۔ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے زیادہ لوگ تھے۔ کتنے تھے؟ علماء کرام میں اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 40,000، کچھ نے کہا کہ 90,000 تھے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرینا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بین اظہرینا، ہمارے درمیان موجود تھے، آپ ہمارے درمیان موجود تھے، ہم بھی موجود تھے۔ وعلیہ ینزل القرآن، اور آپ پہ قرآن نازل ہوتا تھا، آپ پہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ وہو یعرف تأویلہ، اور آپ قرآن کی حقیقی تفسیر کو جانتے تھے۔ وما عمل بہ من شیء عملنا بہ، جس چیز پہ آپ نے عمل کیا اسی پہ ہم نے عمل کیا۔ یعنی کہ جناب جابر بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہم نے حج کیا آپ کے ساتھ، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ صاحب قرآن ہیں، قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے، اور پھر آپ قرآن کے صحیح معنوں میں مفسر ہیں، ترجمان ہیں، آپ سے بہتر قرآن کی ترجمانی کوئی نہیں کر سکتا، آپ سے بہتر قرآن کے معنی و مفہوم کو کوئی نہیں جانتا۔ تو چونکہ قرآن بھی آپ پہ نازل ہوتا، قرآن کے مفسر بھی آپ ہیں، اور شریعت آپ پہ نازل ہوتی، تو اس لیے ہم نے صحیح معنوں میں آپ کی اقتداء کی، آپ کی پیروی کی، اور ہر ایک کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور ان الفاظ میں جناب جابر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جن کو میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، آپ لوگ بھی اس حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، وہ جن پہ قرآن نازل ہوتا تھا، وہ جو قرآن کے صحیح معنوں میں ترجمان و مفسر تھے۔ فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا تلبیہ پڑھا۔ احلہ کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے کچھ کہنا۔ فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، آپ نے توحید پہ مشتمل تلبیہ پڑھا۔ اشارہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ جب حج کیا کرتے تھے تو وہ جو تلبیہ پڑھتے تھے وہ شرک والا تلبیہ تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس کا مطلب ہے مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے کہ نہیں؟ اچھا، وہ حج بھی کرتے تھے، حج کرواتے بھی تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، بیت اللہ کے متولی بھی تھے، بیت اللہ کے خادم بھی تھے، پھر بھی مشرک تھے، کافر کے کافر تھے۔ آپ نے ان سے جہاد کیا، ان پہ تلواریں چلائیں، ان سے لڑے، اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا، اور ان سے دشمنیاں مول لی گئیں۔ یہ ساری وضاحت میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے امور کا ارتکاب کرتے ہیں جو کفر و شرک پہ مبنی ہے۔ مثال کے طور پہ مشکل اوقات میں جناب علی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر پکارتے ہیں، جناب شیخ عبد القادر جیلانی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کے پکارتے ہیں۔ جب جناب شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی پکارے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عبد القادر جیلانی قبر میں ہونے کے باوجود، فوت ہونے کے باوجود میری آواز سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میری مدد کرنے پہ قادر ہیں، میری مشکلات کو دور کرنے پہ قادر ہیں۔ یہ سارا عقیدہ کتنا خطرناک ہے۔ تو اس لیے
یعنی کہ صرف حج کر لینے سے، نمازیں پڑھ لینے سے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پکا توحیدی ہوں، میں پکا مومن ہوں۔ اس کے لیے کفر و شرک پہ مبنی اعمال کو ترک کرنا پڑے گا۔ ہم نام لے کر کسی آدمی کو کافر نہیں کہتے، لیکن نام لیے بغیر عمومی طور پہ بات کریں گے، جیسے قرآن بات کرتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جو یہ کام کرے وہ کافر ہے، جو یہ کام کرے مشرک ہے۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کام کرے وہ کافر و مشرک ہے، لیکن نام لے کر ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کا ہم نام لینا چاہتے ہوں اس کا کوئی عذر ہو، یا اس کو مسئلے کا علم نہ ہو، یا کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال تو آپ نے توحید کا تلبیہ پڑھا، کیونکہ مشرکین مکہ کون سا تلبیہ پڑھتے تھے؟ شرک والا۔ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر کیا کہتے تھے؟ الا شریکن، لیکن یا اللہ تیرا ایسا شریک تو ہے کہ ہوا لکا، وہ تیرا ہی ہے، تملکہ وما ملک، تو اس کا مالک ہے، اور جن چیزوں کا وہ مالک ہے ان کا بھی مالک تو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ان بتوں کو، لات کو، عزا وغیرہ کو، جو در حقیقت بزرگ تھے، پھر ان کے نام پہ یادگاریں قائم کر لی گئیں، بت قائم کر لی گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ اللہ کے برابر کا نہیں مانتے تھے۔ آج کئی مسلمان شرک کرتے ہیں، ہم جب روکتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کو اللہ کے برابر کا نہیں مانتے، ہم کسی کو اللہ کے برابر کا نہیں مانتے۔ اور مشرک وہ ہوتا ہے جو ان کو اللہ کے برابر کا مانے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھ لیں آپ، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب کر دیں۔ وہ ان کو اصل نہیں مانتے تھے، وہ بھی ان کو ذریعہ، وسیلہ، واسطہ مانتے تھے، اور وسیلہ واسطہ مان کر ان کو پکارتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، ان کے لیے نظریں مانتے تھے۔ تو اس کو شرک قرار دیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ تو تلبیہ، آپ نے توحید کے تلبیہ کے ساتھ اپنی آواز بلند کی، تو وہ کیا الفاظ ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور تیرا کوئی شریک نہیں یعنی کہ کسی بھی نہ عبادت کے معاملے میں کوئی شریک ہے، اور نہ ربوبیت کے امور میں تیرا کوئی شریک ہے، اور نہ تیرے ناموں اور تیری صفات میں کوئی تیرا شریک ہے۔ جب مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، یہی تلبیہ شروع میں وہ پڑھتے تھے، شروع کا حصہ وہ بھی پڑھتے تھے کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب یہاں پہنچتے تھے تو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اسی پہ اکتفا کرو، یہ توحید ہے، آگے چور دروازہ شرک کے لیے نہ کھولو، کیونکہ وہ آگے کیا کہتے تھے؟ الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، ان الحمد والنعمت لک، بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیری ہیں۔ یعنی کہ ہر حمد و ثنا کا، تعریف کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ہر نعمت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہر نعمت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر دنیا کے لوگوں کی تعریفیں تو ہو رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفوں کا جو حقدار ہے وہ اللہ ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ تمام تعریفیں بھی اصل میں اللہ ہی کی ہو رہی ہیں، کیونکہ جب آپ کسی آدمی کے علم کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو علم دینے والا کون ہے؟ تو وہ تعریف اصل میں اس کی ہے جس نے علم دیا ہے۔ جب آپ کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو حسن و جمال دینے والا کون ہے؟ تو دراصل یہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ والملک، اور ساری بادشاہت تیری۔ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ جو دنیا کے بادشاہ، ان کی بادشاہتیں عارضی ہیں، اور وہ بادشاہتیں بھی ان کے لیے عذاب بنی رہتی ہیں، ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہمیں کو قتل کر دے، ہمارا تختہ الٹ دے، اور اپنے فوجیوں سے بھی ڈرتے ہیں، اپنے سپاہیوں سے بھی ڈرتے ہیں، سیکورٹی گارڈ سے بھی ڈرتے ہیں، جبکہ اللہ کی حقیقی بادشاہی ہے ازل سے ابد تک،
اور ان کی بادشاہتیں 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے، پہلے نہیں تھی بادشاہت پھر ملی، اور مل گئی تو پھر چھن گئی، جبکہ اللہ کی بادشاہت مستقل پکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ازل سے ابد تک۔ لا شریک لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ کون سا تلبیہ ہے؟ توحید کا تلبیہ۔ وَأَحَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُحِلُّونَ بِهِ، اور لوگوں نے بھی تلبیہ کہا، یہ تلبیہ جو وہ آج کل بھی کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے وہ تلبیہ کہا جو وہ آج بھی کہہ رہے ہیں۔ بِهَذَا الَّذِي، یہ تلبیہ الَّذِي يُحِلُّونَ بِهِ جو وہ آج بھی کہتے ہیں۔ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں جناب جابر؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلبیہ کہا جو میں نے بتا دیا ہے، لیکن صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کے تلبیہ کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی الفاظ بھی کہتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے لبیک ذا المعارج، لبیک ذا الفواضل، میں حاضر ہوں اے بلندیوں والے اللہ، میں حاضر ہوں اے لوگوں پہ فضل کرنے والے اللہ، یا بڑی شان والے اللہ۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام والا تلبیہ پڑھنے کے بعد کہتے تھے لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل، کہ میں حاضر ہوں اور ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، اور ساری رغبتیں تجھ سے ہیں، سارے سوال ہم تجھ سے کرتے ہیں، اور سارے اعمال بھی عبادات بھی تیرے لیے ہیں۔ فلم یرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم شیئا منہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ اس میں سے کسی بھی چیز کو رد نہیں کیا، یعنی کہ صحابہ کرام آپ کے تلبیہ کے ساتھ ساتھ جو اضافی الفاظ کہتے رہے، نبی علیہ السلام نے ان کو مسترد نہیں کیا، ان کو ناقابل قبول قرار نہیں دیا، آپ نے خاموشی اختیار رکھی۔ ولازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیتہ، اور نبی علیہ السلام نے اپنے تلبیے کو لازم پکڑے رکھا، اسی کو اختیار کیے رکھا، آپ نے اس میں کو اور اضافہ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ بھی ہم رکتے ہیں۔ ہمارے وہ بھائی جو بدعت حسنہ کے قائل ہیں، بدعت حسنہ کسے کہتی ہیں؟ یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ دین میں کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں، تم ہر بدعت سے روک دیتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی کہ ہر وہ نیا کام جس کا تعلق کس سے ہو، عبادت سے ہو، دین سے ہو، وہ کیا گمراہی ہے۔ اور جناب عبداللہ بن عمر وہ کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اس بدعت کو بدعت حسنہ قرار دیں۔ یہ جو عبداللہ بن عمر کا قول ہے، اس کو امام محمد بن نصر المروزی نے اپنی کتاب تعظیم السنہ میں نقل کیا ہے۔ اور امام مالک کیا کہا کرتے تھے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ، جو دین میں کوئی نیا کام نکالے اور اس کو بدعت حسنہ قرار دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ نے تو دین مکمل کر دیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ جو کام نیا میں نے نکالا ہے یہ بھی دین ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، تو اللہ کہنے میں نے پورا بھیج دیا، اور یہ کہتا ہے کہ یہ بھی اس کا حصہ ہے، اللہ کے رسول نے بتایا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ خیانت پھر کس سے ہوئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے بدعت حسنہ کا عقیدہ۔ لیکن ان کے دلائل آپ سنیں تو ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک تلبیہ پڑھتے رہے، اور صحابہ کرام نے اس تلبیہ کے ساتھ مزید الفاظ بھی ملا دیے، تو بدعت تو ثابت ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے تو یہ الفاظ نہیں بتائے، صحابہ کرام نے نئے الفاظ ادا کیے حج میں، عبادت میں، اس کا مطلب ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور یہ جائز اور درست ہے۔
تو ہمارا جواب کیا ہے ان بھائیوں کے لیے کہ اللہ کے بندو، حدیث 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، اس کو کہتے ہیں قولی حدیث. ایک آپ کا عمل، آپ نے کام کیا، نماز پڑھ کے دکھائی، وہ بھی حدیث ہے. آپ نے وضو کر کے دکھایا، وہ بھی حدیث ہے. اور تیسرے نمبر پہ حدیث ہوتی ہے تقریری. آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام بالکل ٹھیک ہے، وہ کام برحق ہے، کیونکہ نبی غلط بات پہ خاموش نہیں رہ سکتا. علیہم الصلاۃ والسلام، تمام نبیوں پہ اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی طرف سے صلاۃ و سلام ہو. تو یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا. عبداللہ بن عمر کا تلبیہ کے ساتھ اضافی الفاظ کہنا اور دیگر صحابہ کرام کا کہنا یہ بتا رہا ہے کہ تلبیہ کے ساتھ آپ مزید اچھے الفاظ کہہ سکتے ہیں، مزید اچھے الفاظ کہہ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے تلبیہ میں اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے. وہ کہنے کے بعد آپ مزید اور اچھے الفاظ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو تبدیل کرنے کی یا ان میں کوئی نیا لفظ داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو نوٹ کیا جائے. ہمارے کئی مسلمان بھائی درود شریف پڑھتے ہوئے، درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. اب سیدنا کا معنی کیا ہے؟ ہمارے سردار محمد، ہمارے امام محمد، ہمارے پیشوا محمد، ہمارے لیڈر محمد. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کے امام، پیشوا، لیڈر، رہبر اور ہادی ہیں. لیکن کیا درود ابراہیمی سکھاتے ہوئے آپ نے اپنے نام کے ساتھ وہاں پہ سیدنا کہا تھا؟ بالکل نہیں کہا تھا. تو سیدنا کو محبت کے نام پہ آپ کے درود میں داخل کرنا، یہ آپ کے اذکار کو تبدیل کرنا ہے، اور آپ ایسی حرکت کو پسند نہیں کرتے تھے. آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہوگی برا بن عازب کی، جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تھا کہ برا، جب رات کو سونے لگو تو نماز والا وضو کر لیا کرو، اس کے بعد دائیں جانب لیٹو، اپنے دائیں پہلو پہ لیٹو، اور پھر یہ دعا پڑھو. کون سی دعا؟ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اب یہ بڑی عظیم دعا ہے. ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے، میں اس کی تفصیلات اور اس کے معنی مفہوم میں داخل نہیں ہوں گا، نہیں بیان کروں گا، لیکن یہ بیان کروں گا کہ آپ نے کہا کہ اگر تم یہ الفاظ کہہ کر سو جاؤ گے، اور یہ تمہارے آخری الفاظ ہونے چاہیے، اگر تم فوت ہو گئے تو تمہاری یہ موت اسلام پہ ہوگی، توحید پہ ہوگی، دین پہ ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہوگی. تو کتنی عظیم دعا ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ برا بن عازب نے اس حدیث کو یاد کرنے کے لیے اور کسی قسم کی غلطی سے بچنے کے لیے آپ کے سامنے اس دعا کو دہرایا، اور دہراتے ہوئے کیا کہہ دیا؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتُ کی جگہ پہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ پہ کہہ دیا وَبِرَسُولِكَ. کہنا یہ تھا کہ اے اللہ، میں تیرے اس نبی پہ ایمان لایا جن کو تو نے بھیجا ہے. کہہ دیا میں تیرے اس رسول پہ ایمان لایا جن کو تو نے بھیجا ہے. اب بتائیے رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، بلکہ رسول کا لفظ نبی سے بڑا لفظ ہے. انبیاء کرام تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان نبیوں میں سے جو رسول ہیں وہ کم ہیں. تو برا بن عازب نے نبی کی جگہ پہ کیا لفظ بولا ہے؟ رسول کا. بظاہر رسول کا لفظ اس لفظ سے بڑھ کر ہے جو اللہ کے رسول نے استعمال کیا بظاہر. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا نہیں برا، نبی نہ کہو، یہاں پہ رسول کہو، اور رسول نہ کہو، یہاں پہ کیا کہو؟ نبی کہو. یعنی کہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ پہ نبی کہنا ہے، نبی کی جگہ پہ رسول کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے سکھائے ہوئے اذکار اور دعائیں، ان کو تبدیل کرنے کی، ان میں کسی قسم کا اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ جو تلبیہ ہے، تلبیہ آپ کا پڑھ لینے کے بعد اور الفاظ کہنا، یہ حدیث سے ثابت ہو گیا ہے، تقریری حدیث سے ثابت ہو گیا ہے کہ نبی علیہ السلام والا تلبیہ پڑھنے کے بعد مزید اچھے الفاظ کہے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں سے بدعت حسنہ کا ثبوت بالکل نہیں ملتا. قال جابر، جناب جابر رضی اللہ عنہ مزید کہتے ہیں لسنا ننوی الا الحج،
کہ ہم نہیں نیت کر رہے تھے مگر کس کی؟ حج کی. لسنا نعرف العمرہ، ہم عمرے کو پہچانتے نہیں تھے. کیا مطلب؟ یعنی کہ جناب جابر نے کبھی عمرہ نہیں کیا تھا. مراد یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا یہ چیز ہم جانتے ہی نہیں تھے، اس کو تو ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. حج کے مہینوں میں کیا کرنا؟ عمرہ کرنا. کہتے ہیں کہ ہم نہیں نیت کر رہے تھے، ہم نہیں قصد کیے ہوئے تھے مگر حج کا، ہم نہیں جانتے تھے عمرے کو. حتی اذا اتینا البیت معہ، یہاں تک کہ جب ہم آپ کے ساتھ بیت اللہ میں آئے. جب ہم آپ کے ساتھ کہاں آئے؟ بیت اللہ میں آئے. استلم الرکنا، تو آپ نے کیا کیا؟ آگے بڑھنے سے پہلے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جناب جابر یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے طواف کیا آپ کے ساتھ، صفا مروہ کی صحیح کر لی، تو پھر آپ نے کہا بھئی جو قربانی کے جانور لے کر نہیں آئے وہ کیا ہو جائیں؟ حلال ہو جائیں. یعنی کہ طواف اور صفا مروہ کی صحیح کو عمرے کی طواف عمرے کی صحیح بنا لیں اور بال کٹوا لیں، عمرہ مکمل ہو جائے گا، حلال ہو جائیں، احرام کھول دیں، اور پھر 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو وہ مکہ سے نیت کریں کس کی؟ حج کی. یعنی کہ یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا، اور جناب جابر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں کہا؟ مکہ میں بیت اللہ میں پہنچ کے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تعلیمات ایک بار نہیں دیں، آپ نے مکہ مدینہ کے میقات میں بھی صحابہ کرام کو ترغیب دی ہے، مکہ کے قریب پہنچ کے بھی ترغیب دی ہے، اور پھر بیت اللہ میں پہنچ کے بھی ترغیب دی ہے. تو جناب جابر کی بات بھی صحیح ہے، اور جو دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ترغیب دی تھی وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ ترغیب آپ نے بار بار دی ہے. کیا کہ پہلے کیا کر لو؟ عمرہ کر لو، پھر حج کرنا. اور ابھی جو تم جا رہے ہو اپنی نیت، حج کی نیت کو عمرے میں تبدیل کر لو. ان کے پہلے ہم نے عمرہ کرنا ہے، پھر حلال ہو جائیں گے، بعد میں ہم حج کی نیت کریں گے. اور یہ آپ کی ترغیب ان صحابہ کرام کے لیے تھی، یہ آپ کا آرڈر ان صحابہ کرام کے لیے تھا جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہیں جا رہے تھے. جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر جا رہے تھے وہ عمرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر جائے گا وہ تبھی حلال ہوگا جب اس کا جانور حلال ہوگا. اور جانور نے کب حلال ہونا ہوتا ہے؟ 10 تاریخ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمرہ کر کے حلال نہیں ہو سکتا. وہ حج قران تو کر سکتا ہے، حج تمتع نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں جناب جابر ہم نہیں نیت کیے ہوئے تھے مگر حج کی، ہم عمرے کو نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ ہم آپ کے ساتھ بیت اللہ میں آئے تو استلم الرکنا، تو آپ نے رکن کا استلام کیا. رکن کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کنارہ، کونا. کونے کا استلام کیا. کون سے کونے کا جی؟ یہ تو بتایا ہی نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جب رکن کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد بیت اللہ کا خاص کونا ہے. کون سا؟ جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے. کسی اور کونے کی بات ہوگی تو اس کا ساتھ نام لینا پڑے گا، کہنا پڑے گا رکن یمانی، یا کہنا پڑے گا مثال کے طور پہ رکن عراقی، ایسا کوئی لفظ بولنا پڑے گا. اور جب مطلق کہا جائے کونا، بیت اللہ کے کونے کو ہاتھ لگایا جی، اس کا استلام کیا جی، اس کو بوسہ دیا جی، اس سے مراد وہ کونا ہے جس میں کیا لگا ہوا ہے؟ حجر اسود لگا ہوا ہے. تو اس طرح رکن، آپ نے رکن کا استلام کیا، اسے ہاتھ لگایا. فرمل ثلاثا، تو آپ نے 3 چکروں میں رمل کیا. رمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام چال کے مقابلے میں تیز چال چلنا، اور قدم جو ہے وہ تیز تیز اٹھانا. فرمل ثلاثا، تو آپ نے 3 چکروں میں کیا کیا؟ رمل کیا. ومشى 4، اور 4 چکر آپ نے عام چال سے طے کیے. ثم نفذ الى مقام ابراہیم، پھر آپ مقام ابراہیم تک پہنچے. فقرأ، تو آپ نے یہ آیت پڑھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز، نماز کی جگہ. یعنی کہ وہ پتھر
جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے رہے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے، اس پتھر کی پاس تم نماز پڑھا کرو۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھی اور پھر اس کے پاس آپ نے طواف کی 2 رکعتیں شروع کر دیں، سمجھے نا؟ یعنی کہ آپ نے یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، تو آپ نے مقام کو، مقام سے مراد کیا؟ مقام ابراہیم، یعنی کہ وہ پتھر، تو آپ نے مقام ابراہیم والے پتھر کو اپنے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا، یعنی کہ آپ کا منہ بیت اللہ کی طرف ہے اور آپ اور بیت اللہ کے درمیان میں کیا؟ مقام ابراہیم، یعنی کہ آپ کا منہ بیک وقت مقام ابراہیم کی طرف بھی ہے اور بیت اللہ کی طرف بھی ہے۔ بیت اللہ کی طرف اس لیے کہ وہ قبلہ ہے، اور مقام ابراہیم کی طرف اس لیے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنی چاہیے۔ تو آپ نے مقام کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا۔ فکان ابی یقول، تو میرے والد کہا کرتے تھے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے والد کہا کرتے تھے، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ میرے والد امام محمد الباقر کہا کرتے تھے، جنہوں نے جناب جعفر سے براہ راست حدیث سنی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ لا ولا اعلمہ ذکرہ الا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے بارے میں علم نہیں ہے، کن کے بارے میں؟ جعفر کے بارے میں، کہ انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہو، کس کا؟ کہ آپ نے یعنی کہ یہ جو نماز پڑھی ہے اور یہ سب کچھ جو کیا ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی کہ جناب محمد باقر کہتے ہیں کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ وہ ان 2 رکعتوں کا تذکرہ اللہ کے نبی سے کر رہے تھے، اپنے بارے میں نہیں بتا رہے تھے۔ جناب جابر نے یہ جو کہا ہے 2 رکعتیں ادا کی اور آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، یہ ساری بات انہوں نے کس سے نقل کی ہے؟ نبی علیہ السلام سے نقل کی۔ آپ کے بارے میں بتائیے، اپنے بارے میں وہ نہیں بتا رہے تھے۔ یہ وضاحت کون کر رہے ہیں؟ امام محمد باقر۔ کان یقرأ فی الرکعتین، کہ میرے باپ باقر کہتے ہیں کہ کان یقرأ فی الرکعتین، کہ جناب جابر 2 رکعتوں میں کیا پڑھتے تھے؟ قل اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون۔ اور یہ بات جب میرے والد بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق جناب جابر نے اس چیز کا بھی تذکرہ کیا تھا اور اس کو روایت کیا تھا کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو میرے باپ الباقر کہتے ہیں کہ کان یقرأ فی الرکعتین، کہ وہ 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے، کون؟ اللہ کے نبی۔ اور میرے باپ باقر نے یہ بات کس سے لی ہے؟ جناب جابر سے۔ اور جابر کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہ آپ 2 رکعتوں میں کیا پڑھتے تھے؟ قل اللہ احد وقل یا ایھا الکافرون، یعنی کہ پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے؟ قل اللہ احد۔ ثم رجع الی الرکن، پھر آپ واپس آئے رکن کی طرف۔ رکن سے مراد کون ہے پھر؟ حجر اسود والا کنارہ۔ فاستلمہ، تو آپ نے اس کا دوبارہ استلام کیا، اس کو دوبارہ ہاتھ لگایا۔ اچھا جی، یہاں پہ تھوڑا سا رکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ طواف کون سا کہ طواف آپ نے کیا؟ طواف قدوم، کیونکہ آپ تو حج قران کر رہے تھے، حج تمتع نہیں کر رہے تھے۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ عمرہ الگ، حج الگ۔ تو جنہوں نے حج تمتع کیا انہوں نے مکہ پہنچ کے پہلے عمرہ کیا، تو ان کا طواف عمرے کا طواف تھا، جو رکن ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، جس کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے صفا مروہ کی سعی کی، اور وہ بھی رکن ہے، ضروری ہے، جس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے بال کٹوا لیے۔ لیکن آپ علیہ السلام کا یہ طواف جو ہے، یہ عمرے کا طواف نہیں ہے، یہ حج کا طواف نہیں ہے، یہ طواف قدوم ہے۔ طواف قدوم یہ اس آدمی کے لیے ہے جو یوم عرفات سے پہلے مکہ پہنچ جائے اور وہ حج قران کر رہا ہے یا حج افراد کر رہا ہے، تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ طواف قدوم کرے۔ مکہ میں پہنچنے کی وجہ سے طواف قدوم کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ مکہ میں آپ آئے ہیں، جیسے مسجد میں جا کے تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، ایسے یہ طواف ہے، طواف قدوم۔ تو یہ طواف قدوم آپ نے کیا ہے، اور اس کے مشروع ہونے پہ علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو 2 رکعتیں آپ کہاں پڑھیں؟ مقام ابراہیم کے پاس۔ لیکن اگر مقام ابراہیم کے پاس ادا کرنے
یہ 2 رکعتیں ادا کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، طواف کرنے والوں کو، یا وہ آپ کے آگے سے گزر رہے ہوں، تو پھر آپ پیچھے چلے جائیں یا مسجد حرام میں کسی بھی جگہ یہ 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ اس کے بعد یہ کہ کہا گیا ہے یہاں پہ کہ آپ ان 2 رکعتوں میں قل اللہ احد پڑھتے تھے اور قل یا الکافرون۔ پہلے کس سورت کا نام لیا گیا ہے؟ قل اللہ احد کا، اور دوسرے نمبر پہ کس کا نام لیا گیا؟ قل یا الکافرون کا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی رکعت میں آپ پڑھتے ہوں گے قل اللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا الکافرون؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہم ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن دیگر روایات میں وضاحت آئی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ پڑھتے تھے قل یا الکافرون اور دوسری میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ قل اللہ احد۔ تو یہاں پہ جو واو آئی ہے دونوں کے درمیان کہ آپ پڑھتے تھے قل اللہ احد اور قل یا الکافرون، تو یہ اور یہ واو جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، واو ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میرے کمرے میں زید بھی آیا، بکر بھی آیا، عمر بھی آیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 لوگ آئے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے زید آیا، پھر بکر آیا، پھر عمر آیا۔ ہو سکتا ہے جس کا نام بعد میں ہم نے لیا ہے وہ پہلے آیا ہو۔ تو واو جو ہوتی ہے یہ جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتی۔ تو اس لیے صحیح بات یہ کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ کے بعد قل یا الکافرون، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ قل اللہ احد۔ ثم خرج من الباب الى الصفا، پھر آپ دروازے سے نکلے صفا کی طرف، یعنی کہ آپ مسجد حرام کے کعبہ شریف کے دروازے سے نکل کے کدھر گئے؟ صفا پہاڑ کی طرف، یعنی کہ مسجد حرام کے اس دروازے سے نکلے جس دروازے سے آپ نکلیں تو آگے کون سا پہاڑ آ جاتا ہے؟ صفا پہاڑ آ جاتا ہے۔ فلما دنا من الصفا، جب آپ صفا پہاڑ سے قریب ہوئے، قرأ، تو آپ نے یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا پہاڑ اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا کرنے لگے تھے تو آپ نے وہاں پہ کیا پڑھا تھا؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وہ آیت پڑھی تھی اور بتایا تھا کہ میں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور اب آپ صفا مروہ پہاڑ پہ آئے ہیں، صفا پہاڑ پہ آئے ہیں تو کیا آیت پڑھی؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور اس کے بعد کہا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں آغاز کرتا ہوں اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے آغاز کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ صفا اور مروہ کے مابین چکر لگانے ہیں، 7 چکر، صفا پہاڑ پہ بھی جانا ہے، مروہ پہاڑ پہ بھی جانا ہے۔ تو میں اب آغاز صفا پہاڑ سے کروں کہ مروہ پہاڑ سے کروں؟ تو آپ فرما رہے ہیں میں آغاز کروں گا اس پہاڑ سے جس پہاڑ کا اللہ نے پہلے نام لیا ہے۔ تو اللہ نے پہلے کس کا نام لیا ہے؟ صفا پہاڑ کا نام لیا ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا کتنا خیال کرتے ہیں کہ اگر قرآن نے 2 چیزیں ذکر کی ہیں تو جس کا نام پہلے لیا ہے اس کو پہلے نمبر پہ یعنی کہ رکھا ہے، اس کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ تو فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اور نسائی شریف میں ایک حدیث آتی ہے، اس میں آپ نے حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ تم صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے آغاز اس پہاڑ سے کرو جس پہاڑ کا اللہ نے پہلے نام لیا ہے۔ تو ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں آغاز کرتا ہوں اس پہاڑ سے جس پہاڑ کے ساتھ اللہ نے آغاز کیا ہے۔ فبدأ بالصفا، تو آپ نے آغاز پھر کس سے کیا؟ صفا پہاڑ سے آپ نے آغاز کیا۔ فرقی علیہ، تو اس پہ آپ چڑھ گئے، اس پہ آپ نے کیا کیا؟ آپ اس پہ چڑھ گئے۔ حتی رأى البیت، یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ دیکھا، یعنی کہ صفا پہاڑ پہ آپ اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ آپ نے کس کو دیکھا؟ بیت اللہ کو آپ نے دیکھا۔ فاستقبل القبلہ، اور آپ نے قبلے کی طرف منہ کر لیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، رخ ادھر ہی رکھا آپ نے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صفا مروہ پہ سعی کرنے والے بھائی کیا کریں؟ جب صفا پہاڑ پہ جائیں تو اس انداز سے کھڑے ہوں کہ ان کو بیت اللہ نظر آئے۔ اگر نظر نہ آ سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن نظر آ جائے تو آپ کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ اور وہاں پہ رخ کس جانب ہو؟ قبلے کی طرف،
بیت اللہ کی طرف. اور پھر کیا کرنا ہے دیکھیے, فوحد اللہ وکبرہ, تو آپ نے اللہ کی توحید بیان کی, وکبرہ, اور اس کی کبریائی کا اعلان کیا. توحید بیان کی یعنی کہ لا الہ الا اللہ, اور کبریائی کا اعلان کیا یعنی کہ اللہ اکبر. کیسے کیا ہوگا؟ وقال, اور آپ نے یہ الفاظ کہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. دیکھیں اللہ رب العزت کو توحید کتنی پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو شرک سے کتنی نفرت ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو, اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے توحید کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا کس کے لیے؟ توحید کے لیے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کر بھیجا؟ کہ اللہ, لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو, غیر اللہ کی عبادت سے بچو. تو توحید اللہ کو بڑی پسند ہے, اس لیے حج ہے, اور حج کا آغاز توحید کے تلبیے سے ہوتا ہے. پورے حج میں یہ تلبیہ جاری و ساری رہے گا. اور مزید دیکھیے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں, آپ صفا پہاڑ پہ آئے ہیں تو کیا پڑھا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اچھا, اب ہمارے کئی مسلمان وہ کیا کرتے ہیں؟ قبر والوں سے دعا کرتے ہیں. دعا میں کیا کہتے ہیں قبر والے سے؟ کہ اللہ سے بیٹا لے کر دو. اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں بھئی کیسے شرک؟ ہم کہتے ہیں بیٹا اللہ دینے والا ہے. بابا جی سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے لے کر دیں, تو شرک کیسے ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ بابا جی سے آپ نے جب کہا کہ اللہ سے بیٹا لے کر دیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے, یہ پکارنا ہے اس کو. آپ بابا جی کو بیٹا لینے کے لیے نہ صحیح, اس لیے تو پکار رہے ہیں نا کہ آپ اللہ سے لے کر دیں. تو پکارا کہ نہیں پکارا؟ دعا کی کہ نہیں کی؟ تو دعا جو ہے وہ عبادت ہے کہ نہیں عبادت؟ دعا عظیم ترین عبادت ہے. خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعا هو العبادہ, کہ دعا ہی تو سب سے بڑی عبادت ہے. اب لوگ جناب قبر والوں سے دعا کرتے ہیں, انہیں پکارتے ہیں. کوئی شفاعت کے نام پہ پکارتا ہے, کوئی کس نام سے پکارتا ہے, اور کہتے نہیں ہم شرک نہیں کرتے. اب ہمارے کئی وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے, قبر والوں کو نہیں پکارتے, ہم تو توحید پہ ہیں, وہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ جب آتے ہیں تو آپ سے شفاعت مانگ رہے ہوتے ہیں. شفاعت مانگنا کیا ہے؟ دعا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام روزے قیامت میں شفاعت کریں گے, اور ہم سب آپ کی خواہش کی, آپ کی شفاعت کی آرزو رکھتے ہیں. لیکن آپ کی شفاعت لینے کے لیے ہم رابطہ آپ سے نہیں کرتے. کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی نبی علیہ السلام روز قیامت کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. تو قبر والوں کو, فوت شدگان کو, انبیاء کرام علیہ السلام کو شفاعت کے نام پہ بھی پکارنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ دعا ہے, اور دعا میں شریک کرنا کسی کو یہ شرک ہے. اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک, اسی کی ساری بادشاہت ہے. ولہ الحمد, تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث میں یہاں پہ دو اور لفظوں کا اضافہ آیا ہے, لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت. تمام تعریفیں اس کے لیے, ساری باتیں اس کے لیے. یحیی و یمیت, وہی موت دیتا ہے, وہی زندگی دیتا ہے. اس کے بعد کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وحدہ, وہ تنہا ہے. انجد وعدہ, اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ جو میرا بن جائے میں اس کی مدد کرتا ہوں. اگر وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, غلبہ تمہیں دوں گا اگر تمہارا ایمان صحیح ہوا. تو اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا, دین اسلام کو غالب کر دیا, مسلمانوں کو غلبہ دے دیا. ونصر عبدہ, اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. کون سے بندے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہزم الاحزاب وحدہ, اور اللہ تعالیٰ نے تمام جماعتوں کو, تمام لشکروں کو, تمام فوجوں کو تنہا شکست دی. خندق کی لڑائی میں, جس کو احزاب کی جنگ بھی کہتے ہیں, اس میں ایک لشکر نہیں تھا مسلمانوں کے مقابلے میں,
کئی لشکر مل کر آئے تھے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق مضبوط تھا، توحید کے اوپر تھے، شرک سے دور تھے، نمازیں پڑھتے تھے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے تھے، تو پھر اللہ نے مدد کی۔ آج کا مسلمان کیوں ذلیل و رسوا ہے؟ کیونکہ وہ توحید کے اوپر نہیں ہے، شرک کرتا ہے اور نمازیں نہیں پڑھتا، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، رب کو ناراض کیے ہوئے ہے، تو اللہ کی مدد کیسے نازل ہو؟ وہ کہا تھا نا مولانا ظفر علی خان نے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطارن قطار اب بھی، کہ آپ وہ ماحول تو پیدا کریں جو ماحول بدر میں صحابہ کرام نے پیدا کیا تھا، اب بھی اللہ فرشتے نازل کرے گا مدد کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج کے یہ احکام اور توحید کی ہم یہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ کا وقت ہو چکا ہے اور حدیث جابر پہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔